سلامتی ہو سننے والوں پر، سلامتی ہو دیکھنے والوں پر، سلامتی ہو سمجھنے والوں پر۔ عرب اور قریش کی سیاسی تاریخ کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی مذہبی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ عرب میں سب سے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا اور اللہ واحد کی پرستش کے لیے مکہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے صدائے توحید کا اثر زائل ہو گیا۔ نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم میں خاص اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا۔ خود عرب کی حالت، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ کی بے امیزش پرستش کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، دوسری اقوام سے کچھ بہتر نہ تھی۔ گو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن اس کی اصل صورت بالکل مسخ ہو چکی تھی اور توحید کا رخ زیبا شرک اور بت پرستی کے اوہام میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ معبود واحد کے ساتھ اور بہت سے کارساز شریک ہو گئے تھے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بتوں کو مظہر خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان میں لات، منات، حبل اور عزا سب سے باعزت تھے۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، تمام عرب اس کی پرستش کرتا تھا۔ قبائل کے بت الگ الگ تھے، منات اوس و خزرج کا تھا، لات سقف کا اور عزا اطفان کا۔ عزا کی پرستش ارکان حج میں داخل تھی۔ ان بتوں کے نام پر سانڈ چھوڑے جاتے تھے، ان پر انسانوں کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ بتوں کے نام کے تیروں سے قرآن اندازی ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ سینکڑوں لکڑی اور مسالے کے خانہ ساز اور خانقی خدا موجود تھے۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب رائج تھے۔ ربیہ اور غسان عیسائی تھے، قضاء میں عیسائیت کا اثر تھا۔ حمیر، قنانہ، بنو حارث اور قندہ یہودی تھے۔ بنی تمیم کا قبیلہ مجوسی تھا۔ بعض قبائل میں ستارہ پرستی رائج تھی۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات اور عقائد پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر تھے۔ بعض اللہ کے قائل تھے لیکن حشر و نشر اور سزا و جزا کو نہ مانتے تھے۔ بعض انبیاء کے منکر تھے۔ غرض کوئی ایسا عقیدہ و خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ ہو۔ ضعیف الاعتقادی نے صدہ قسم کے اوہام و خرافات وبا کی طرح پھیلا دیے۔ اخلاقی حالت مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، صفاقی و خون ریزی فطرت میں داخل ہو چکی تھی۔ معمولی بات پر لڑائی چھڑ جاتی، جس کا سلسلہ پشت ہا پشت تک جاری رہتا۔ عربوں کی خانہ جنگیاں ایام عرب کے عنوان سے عربوں کی تاریخ کا مستقل باب ہے۔ درندگی سے مجرمانوں کو نہایت درد انگیز سزائیں دیتے تھے۔ شراب نوشی گھٹی میں پڑی تھی۔ عرب کا ہر گھر میخانہ تھا۔ بدمستی میں مال و دولت، ننگ و ناموس سب قربان کر دیتے تھے۔ قمار بازی بڑے بڑے فخر و مباحت کی چیز تھی۔ گھر کی کل دولت حتیٰ کہ عورتیں تک بازی میں لگا دیتے تھے۔ سود خوری بھی یہودیوں کے فیض سے داخل ہو گئی تھی اور سود در سود مقروض کو تباہ کر ڈالتے تھے۔ چوری اور ڈاکہ بعض قبائل کا مستقل پیشہ بن چکا تھا۔ فسق و فجور اور بے حیائی و بے شرمی ہنر بن گئی تھی۔ بڑے بڑے شرفا اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق و محبت کی داستانیں فخریہ اور عام مجمع میں مزے لے لے کر سناتے تھے۔ زنا کوئی عیب نہ رہا تھا، عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ لڑکیوں کو تو وہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کی طرح جتنی دل کرتا عورتیں رکھ لیتے تھے۔ اس عالمگیر ظلمت میں
جبکہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی۔ اللہ کی مخلوق الہی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق و شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی، اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا۔ ایک ایسے ہی ہادی و برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لگائے، اور یہ ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ دنیا کے ہر اصلاحی اور مفید انقلاب کی زد، خواہ وہ اخلاقی و روحانی ہو یا مادی، سب سے زیادہ اونچے اور متمدن طبقے پر پڑتی ہے۔ اس سے اس کے وقار اور امتیاز کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اس لیے دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانہ میں ہر مفید تحریک اور دعوت و اصلاح کی خالفت، خواہ وہ پیغمبروں کی آواز حق ہو یا دنیاوی مصلح کی دعوت، اس طبقہ نے کی، اور تجدید و اصلاح اور اس کو قبول کرنے، اس کو پھیلانے والے وہی طبقات رہے ہیں جنہیں غریب، نیچا، غیر متمدن سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ظہور اسلام کے زمانہ میں ایران و روم اور فرنگ کے خطے تعلیم و تہذیب، دولت و ثروت اور دوسرے تمدنی اثرات سے بالکل مسخ ہو چکے تھے۔ ان میں جدید رائے حق کو قبول کرنے اور صدائے حق کو سننے کی صلاحیت تک باقی نہ رہی تھی۔ عرب کا خطہ اب تک ان تمدنی اثرات سے بالکل محفوظ اور فطرتی سادگی پر قائم تھا۔ عرب کتابی تعلیم سے ناآشنا اور تمدنی اثرات سے پاک تھے، اور ہر طرح کی برائیوں کے باوجود ان میں آزادی، حریت، حق گوئی، جرأت و بے باکی، شجاعت و بہادری کے اخلاق موجود تھے۔ اس لیے متمدن اقوام کے مقابلے میں ان میں قبول حق کی سب سے زیادہ صلاحیت موجود تھی۔ اس لیے امانت الہی کی تقویض اور مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس سادہ مگر پرجوش قوم کا انتخاب ہوا، اور دنیا کے موحد اعظم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے محمد بن عبداللہ کو یہ منصب جلیل تقویض ہوا۔ کعبہ کے متولیوں میں قسی کے بعد ہاشم بڑے رتبے کے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ میں خاندان قریش کی بڑی عظمت قائم کی۔ قریش کا آبائی پیشہ تجارت تھا، وہ ملکوں پھر کر تجارت کرتے۔ ہاشم نے کوشش کر کے قیصر و نجاشی کی حدود سلطنت میں قریش کے تجارتی مال کو ٹیکس سے مستثنی کرایا۔ عرب کے راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے دورہ کر کے قبائل سے معاہدہ کیا، اور قریش کے کاروان تجارت سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ حرم سے متعلق اپنی مفروضہ خدمات نہایت خوبی سے ادا کرتے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے قریش میں ان کی عزت و وقت تھی۔ انہوں نے مدینہ کے خاندان بنی نجار میں شادی کی، لیکن شادی کے بعد ہی شام جاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ بیوہ بیوی سے ایک فرزند جس کا نام شیبہ رکھا گیا پیدا ہوا۔ ان کے بھائی مطلب کو خبر ہوئی تو وہ مدینہ جا کر یتیم بچے کو لے آئے اور اپنے آغوش شفقت میں ان کی پرورش کی۔ ان کی پرورش کی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پڑ گیا۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد عبد المطلب باپ کی جگہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اپنے زمانہ تولیت میں انہوں نے چاہ زمزم کو جو اٹ کر گم ہو گیا تھا پتہ چلا کر اس کو صاف کرایا۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے 10 لڑکوں کو جوان دیکھ لیں گے تو ان میں سے ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ جب ان کی یہ آرزو پوری ہوئی تو منت اتارنے کے لیے 10 لڑکوں کو لے کر کعبہ گئے۔ عبداللہ کے نام جو تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبوب تھا قرآن نکلا۔ عبد المطلب بہت پریشان ہوئے۔ آخر میں رؤسائے قریش کے مشورے سے عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ قربان کر کے منت کو پورا کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قبیلہ زہرہ کے رئیس واحد بن مناف کی لڑکی آمنہ کے ساتھ عبداللہ کی شادی کر دی۔
شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ عبداللہ محبوب خاندان تھے۔ ان کی جواں مرگی کا سارے خاندان کو بہت صدمہ ہوا۔ عبد المطلب کی وفات کے چند مہینوں بعد عین موسم بہار اپریل 571 عیسوی میں 9 ربیع الاول کو عبداللہ کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبد المطلب پوتے کی پیدائش کا سن کر گھر آئے اور نومولود بچے کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ 7ویں دن عقیقہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا اور کل قریش کی دعوت کی۔